الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں یہ 3 آیتوں کا 3 ٹکڑا ہے۔ یہی دلیل ہے آج جو حکومت الہیہ یا توحید فی الحاکمیت کی بات کرتے ہیں۔ بڑے مسئلے ہیں، کیسے قرآن کریم کو سمجھیں اور کیسے قرآن و سنت کے مطلوب مفہوم کو جانیں، کیسے عقیدہ بنائیں، کیسے عمل میں داخل کریں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خالص دل و دماغ کے ساتھ دین کو پڑھے، تب اس کو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے اور تب وہ صحیح عقیدہ بنا پاتا، صحیح عمل بنا پاتا ہے۔ آج کے دور کی، ہمیشہ ہر دور کی انسانوں کی کمزوری رہتی ہے اور رہی ہے کہ دین کو دین کے طور پر نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کو کیا مطلوب ہے قرآنی آیات سے اور احادیث سے، وہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماج و ماحول کے دباؤ کے تحت یا سماج و ماحول میں جو مسائل ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں یا رسم و رواج ہو، اس کے دباؤ کے تحت کنسیپشنل دین اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظریاتی دین، نظریہ اور عقیدہ میں فرق ہوتا ہے۔ عقیدہ قرآن و سنت کے طے شدہ اصول و ضابطوں کو کہتے ہیں، جس پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے، اور جس پر ایمان نہ لانا آدمی کفر بھی کر سکتا ہے۔ اور جب نظریہ بن جاتا ہے تو نظریہ انسان کی ذاتی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج ڈھنگ کی باتیں سننے میں آتی ہیں، وہ نظریہ ہوتا ہے۔ انسان نے اپنے طبعی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ایک نظریہ بنا لیا، ایک کنسیپٹ بنا لیا، اس کو دین بنا کر کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی پریشانی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جو عنوان دیا گیا توحید حاکمیت، توحید حاکمیت کا جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ اس کو ایک نظریہ بنا لیا گیا ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدے میں زیر و زبر کی گنجائش نہیں ہوتی انسان کو تصرف کرنے کی، لیکن نظریہ انسانی اپنی سوچ ہوتی ہے، نظر سے ہے۔ یعنی آج ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، کل کچھ اور سوچ سکتے ہیں، پرسوں کچھ اور سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ پرماننٹ چیز نہیں ہوتی ہے، عقیدہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ جو قرآن و سنت سے عقیدہ طے ہو گیا ہے، قیامت تک اس میں انسان کے تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ اور نظریہ آپ کچھ اور سوچتے ہیں، ہم کچھ اور سوچتے ہیں، آج کچھ اور سوچا جاتا ہے، کل کچھ اور سوچا جا سکتا ہے۔ تو یہ توحید حاکمیت یا حکومت الہیہ کا مسئلہ ایک نظریہ ہے، شخصی نظریہ، تحریکیت ہے۔ یعنی وقت حالات کے دباؤ پر انسان کچھ عمل کرنے کو تیار ہوا، ایک نظریہ بنا لیا، چل پڑا۔ تو یہ اس کی کون سی حیثیت ہوئی؟ انسان جب دین کو نظریہ بنا کر کے اور عقیدے اور عمل میں داخل کرتا ہے تو اس کے نتائج نہایت خراب ہوتے ہیں۔ صحیح توحید حاکمیت کا صحیح عقیدہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں، اور لوگوں نے کیا سمجھا ہے اور حکومت الہیہ کی بات کی ہے، اور کتنی خرابیاں آئی ہیں اور کتنے فساد پھیلے ہیں، پھر اس کو بعد میں سمجھیے۔ توحید حاکمیت، یہ جو تینوں آیتیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ مائدہ میں، سب سے پہلے تو یہ اس آیت میں، پہلی آیت میں اولئک هم الکافرون، یہ اس پس منظر میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ ان کے علماء کو مخاطب کیا کہ یہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے، تورات دیا گیا، انجیل دیا گیا، پھر قرآن اترا، کہا تمہاری علماء کی ذمہ داری تھی کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔
اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہو، اس کو مانتے نہیں ہو عقیدتاً، عملاً اس کو نافذ نہیں کرتے ہو، اس کو بیچنے، کھانے، کمائی کا ذریعہ بناتے ہو، تو اللہ نے فرمایا ہے تم کافر ہو۔ تو ظاہر ہے، دیکھیں آپ، آج اس کا اطلاق اگر ہمارے اوپر ہو تو اس کیا مسئلہ بنتا ہے؟ اگر یہ ہو کہ جو لوگ اللہ کے قرآن کی آیات کو، احادیث کو، یا قرآن کو، احادیث کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اگر ہم نہیں مانتے ہیں، تو ایک نہ ماننا ہوا عقیدے کے طور پر، اور ایک نہ ماننا ہوا عملی طور پر۔ عقیدے کے طور پر جو بھی مسلمان سنسیئر مسلمان ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا حاکم ہے، اور اس کی حاکمیت قائم ہے، ہر جگہ قائم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، خالق وہی ہے، اور ساری کائنات پر اسی کا نظام چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہر آدمی، ہر مسلمان صحیح عقیدے کا مانتا ہے۔ ہاں، آدمی جو شرک کرے تو وہ قبر والوں سے اولاد مانگتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کی کائنات میں تصرف ہیں، یا صوفیہ جیسے کہتے ہیں کہ صوفیہ میں اوتاد ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، قطب ہے تو سارا دنیا کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اقطاب 12 ہوتے ہیں، قطب ایک ہوتا ہے، تو اور وہ قطب کے تحت سارے اوتاد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہے تو یہ تو شرک ہوگا، اللہ کی حاکمیت میں مداخلت ہے، ایسے لوگ مشرک ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ شرک کریں گے اور اللہ کی حاکمیت کو نہ تسلیم کرتے ہوں، بلکہ اس کی حاکمیت میں شرک کرتے ہیں، تو مشرک ہوں گے، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اگر موجود ہے قطبیت کا، اوتاد کا، ہندوستان میں بہت سے ایسے ہیں نا کہ ایک زمانے میں ایک قطب ہوتا ہے، تو کبھی کہتے ہیں کہ وہ مولانا گنگوہی قطب تھے، کبھی کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب قطب تھے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ساری دنیا کا نظام وہ چلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تو ظاہر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا ہوا، بندوں کو دینا ہوا، تو یہ شرک بھی ہو سکتا، کفر ہو سکتا ہے۔ یا کہ کوئی مسلمان اگر وہ یہ ملحد ہے، نام کا مسلمان ہے، ملحد ہے، یا کمیونسٹ پہلے تھا، کمیونسٹ تھا، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ تو کافر قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان جو جانتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہے، ذرے ذرے پر قائم ہے، ہماری دل و دماغ پر قائم ہے، ہماری نگاہوں پر قائم ہے، ہمارے کان پر قائم ہے، ہمارے ہاتھ پر قائم ہے، قائم ہے نہیں قائم ہے، سب کچھ جو فنکشن اعضاء کے چل رہے ہیں، ہمارا کوئی اختیار ہے؟ ہم چاہیں تو دل کی دھڑکن کو روک سکتے ہیں؟ یہ نگاہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، نگاہوں پر اللہ کی حکومت قائم ہے نہیں قائم ہے؟ تو ساری کائنات میں اللہ کی حکومت تو قائم ہی ہے، تم کیا قائم کرو گے؟ اللہ کی حکومت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی ساری زندگی نافذ کرو۔ تو نافذ کیا دین کی اللہ کی حکومت صرف سیاسی طور پر نافذ ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی حاکمیت قائم ہے کہ نہیں قائم ہے؟ اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں، قائم ہے کہ نہیں قائم ہے؟ سب سے پہلے عقیدے کی بات لے لیجئے، آپ کا عقیدہ صاف ستھرا ہے، شرک نہیں کرتے ہیں، الحاد نہیں ہے، اللہ کا انکار نہیں ہے، ربوبیت کا انکار نہیں ہے، علم میں شرک نہیں ہے، ربوبیت میں شرک نہیں ہے، تصرف میں شرک نہیں ہے، معبودیت میں شرک نہیں ہے، تو اللہ کی حاکمیت قائم ہے کہ نہیں قائم ہے؟ تو صحیح تصور یہ ہے اللہ کی حاکمیت کا کہ اول عقیدے کے طور پر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ کی حاکمیت قائم ہے، اور دینی طور پر بھی آپ دین کے مطابق عمل کریں گے، عقیدے سے لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بات، گفتگو، اخلاق، حقوق، ساری چیزیں اگر دین کے مطابق ہے، حاکمیت قائم ہی نہیں قائم ہے۔ صرف سیاسی طور پر کسی کو بنا کر کے خلیفہ بنا کے بٹھا دو تو وہی تو حاکمیت قائم نہیں ہوا۔ آپ حلال روزی کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حاکمیت قائم ہے کہ نہیں قائم ہے؟ آپ اپنے گھر میں ورثہ میں حصہ دیتے ہیں وراثت کا، حاکمیت قائم ہوتی نہیں، اللہ کی قائم ہے۔ تو یہ حاکمیت کا تصور یہ ہے کہ ساری کائنات میں اس کی حاکمیت قائم ہے، صرف تھوڑا سا ایریا ہے جو اللہ تعالی نے کہا دین کے مطابق عمل کرو، جو شریعت اتاری گئی ہے، تو اس میں بھی جتنے شعبے ہیں عقیدتاً تو ہر سچا مسلمان اس کو مانے گا، اور اس کے بعد عملاً جتنی گنجائش کرے گا، یہی حاکمیت ہوئی، یہ صحیح تصور ہوا۔ صرف حکومت الہیہ والی بات کہ حکومت الہیہ قائم کریں گے تو اس کے بعد حاکمیت قائم ہو پائے گی، فراڈ ہے وہ تو۔ ایک آدمی، اچھا یہ کہ حکومت الہیہ کی بات کی جاتی ہے، یہ اسلامی حکومت کی بات کی جاتی ہے، پہلے اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے،
اکثریت شرک کرتی ہے، اکثریت بدعت کرتی ہے، اکثریت حرام کرتی ہیں، کس پر حکمت الہیہ قائم کرو گے؟ کہاں قائم کرو گے؟ یہاں نماز نہیں پڑھ، جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ موحد بن جائیں، پکے سچے بن جائیں، شرک نہ کریں، وہ آپ کے اختیار میں، آپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ حکمت الہیہ قائم کریں گے، کس پر قائم کریں گے؟ پتھر پر، مٹی پر، چوکی پر، کس پر قائم کریں گے؟ دل درست ہی نہیں ہے، سارا اکثر معاشرہ 90% شرک کا شکار ہے، بدعت کا شکار ہے، اللہ حرام خوری کر رہا ہے، کس پر قائم کریں گے بھائی؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں انسان کے عقیدے، انسان کے سوچ بچار، طور طریقے کو درست کیا، اس کے بعد مدینہ میں آئے، اس کے بعد اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ آج اگر کسی کو دے دیا جائے، کسی جماعت کو، کہ اچھا چلو سارے لوگ تیار ہیں حکومت الہیہ قائم کرو، کر پائے گا؟ حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے بدعت کو دور کیجئے، حرام خوری کو دور کیجئے، حقوق غصب ہو رہے ہیں اس کو دور کیجئے، شرک کو دور کیجئے، اچھا انسان بنائیے، منافقت دور کیجئے، بے ایمانی دور کیجئے، ریاکاری دور کیجئے۔ پہلے دور تو ہو، تب تو حکومت توحید حاکمیت قائم ہوگی، جب حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، وہی نظریاتی زندگی، نظریاتی زندگی، اپنے من میں کی تشریح۔ تو اصل یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس آیت میں تو وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی مخالفت کرتے تھے یہود و نصارہ، ان کو اللہ نے کہا، ظاہر ہے انہوں عقیدتاً مانتے تھے، نہ عملاً مانتے تھے، تو ان کو کافر کرا دیا گیا۔ اب اس کو لا کر کے سارے مسلمانوں پر ٹھونس دو تو کیا ہے؟ صحیح ہے؟ بتائیے صحیح ہے یہ؟ یہاں تو یہ تو تصور ہے۔ اچھا دوسری یہ کی آج یا دوسرے میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہاں قصاص کی بات کی گئی۔ قصاص یہ ہے کہ اگر کسی نے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے کسی کے دانت توڑ دیا تو اس کے دانت، اس بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اسلام کے اس قصاص کے حکم کو لاگو نہیں کرتے ہیں تو ظالم قرار پائیں گے۔ فاسق کی بات اس میں کی گئی کہ جہاں دین کے مطابق عمل کرنا ہے، یہود و نصارہ تھے اور وہ دین کو بیچتے کھاتے تھے، ان پر اللہ نے مرضمت کی کہ فاسق لوگ ہیں۔ تو اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کی، اس کے عقیدے کی حیثیت کو دیکھنا چاہیے، پھر عملی طور پر دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان مثلا ہندوستان میں اس کا عقیدہ صحیح ہے، شرک نہیں کرتا ہے، بدعت نہیں کرتا ہے، جتنا اس کے بس میں دین پہ عمل کرتا ہے، لیکن اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، سیکولر حکومت ہے، کفار کی حکومت ہے، تو کیا اس آیت کے مطابق یا جو لوگ توحید حاکمیت والے سمجھتے ہیں اس کے مطابق تو سارے مسلمان کافر ہو جائیں گے؟ کوئی یہاں اسلامی حکومت قائم ہے تو، اور ساری دنیا میں قائم نہیں ہے؟ لے دے کے سعودیہ میں ہے، جو جتنا ہے جو بھی ہے وہاں قائم، بقیہ تو ہر جگہ کفر کا نظام قائم ہے، تو کیا سارے مسلمان کافر ہو جائیں گے؟ پہلا مسئلہ، سب کافر ہو جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے نظریے کے مطابق جو حکومت الہیہ کی بات کی ہے انہوں نے، چاہے جماعت اسلامی والے ہوں یا اخوانی ہوں، ان لوگوں کا یہی سب سے بڑا کنسپٹ تھا ان کی دعوت و تبلیغ کا۔ شروعات اسی سے کی انہوں نے، اور شروعات کی تو یہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ معاشرہ کافر ہے، حکومت کافر ہے، حکمراں کافر ہیں، پولیس کافر ہے، فوج کافر ہے، علماء جو ان کا ساتھ دے ان کا کافر ہیں، اور امام باہودن ہے، سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور اگر اختیار میں ہو تو سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ باقاعدہ ان کا کنسپٹ رہا ہے، اور کیا ہی انہوں نے۔ یہ عرب بحریہ کب آیا تھا معلوم ہے؟ 2010 کے بعد سے عرب بحریہ جو شروع ہوا تھا، اور سارے عرب میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ لگانے والے یہی تھے اخوانی، ان کا یہ نظریہ تھا۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کے بڑے بڑے مولویوں کی موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا، افغانستان جب جنگ چل رہی تھی، افغانستان میں جب جنگ چل رہی تھی 9/11، اس میں رشیا نے جب قبضہ کیا تھا افغانستان کو، تو اس میں دنیا کے جتنے یہ تھے خارجی قسم کے لوگ، اخوانی و جماعت اسلامی والے، وہاں پہنچے، وہاں باقاعدہ موقع ملا ان کو، میدان ملا، اسلحہ ملا، خوب ساری ہر طرف سے اسلحہ ملتا تھا، تو وہاں ٹریننگ لی عملی طور پر اسلحہ چلانے کے لیے۔ اور یہ ہوا کہ جب یہاں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے چل کر کے
سعودیہ پر اٹیک کریں گے اور سب سے پہلے شاہ فہد کو قتل کریں گے اور ابن باز کو قتل کریں گے. کہتے تھے چھری تیز کر لو, یہاں سے جب نکلیں گے تو سعودی حکومت کافر ہے, فہد کافر ہیں, ابن باز کافر ہیں, سب سے پہلے ان کو ذبح کریں گے. یہ ان کے عقیدے تھے. تو یہ جب کنسیپشنل یا نظریاتی دین اختیار کرتے ہیں لوگ, اپنے من کی اس کے مطابق لوگوں کی تشریح کرتے ہیں اور اسی کو سماج معاشرے میں لاگو کرتے ہیں, تو اس کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی غلطی یہ کہ جس آیت کا صحیح مفہوم کو پتہ نہیں. آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ بھئی اچھا ایک مسئلہ یہ بھی, دین پر عمل کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم انفرادی طور پر کرتے ہیں. مثلا اپنا عقیدہ صحیح کرنا آپ کا انفرادی مسئلہ کہ نہیں مسئلہ ہے؟ اللہ کو ماننا, اس کو رب ماننا, اس کو علیم ماننا, اس کو صاحب قدرت ماننا, اس کو حاکم ماننا اور اس کو معبود ماننا, یہ آپ کا اپنا ذاتی عقیدہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے؟ یہ انفرادی عمل ہے کہ نہیں عمل ہے؟ انفرادی عمل ہے. انفرادی عمل حکومت قائم کرنا انفرادی عمل ہے. اسلام میں حکومت قائم کرنے کا مسئلہ یہ اہل حل و عقد قائم کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ ایلیٹ گروپ جو ہوتا ہے مسلمانوں کا, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, پبلک ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. اسلام میں جو خلافت اسلامیہ قائم کی جاتی ہے, اسلامی ریاست قائم کی جاتی ہے, وہاں اہل شورا اہل حل و عقد قائم کرتے ہیں. اہل شورا اہل حل و عقد کی جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس میں ان کو علم مضبوط ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, امانت داری ہونی چاہیے, خیر خواہی ہونی چاہیے لوگوں کے لیے, اور امانت داری ہونی چاہیے. 6 بنیادی اصول ہوتے ہیں. اب ایک آدمی اگر مخلص نہیں ہے اہل حل و عقد میں نہیں ہو سکتا ہے, عالم نہیں ہے اہل شورا میں نہیں ہو سکتا ہے, امانت دار نہیں ہے اہل عقد میں نہیں ہو سکتا ہے, سمجھدار نہیں ہے اس میں نہیں ہو سکتا. 6 یہ اوصاف بنیادی ضرورت ہیں. اس میں ایک بھی کمی ہو تو اہل حل و عقد میں نہیں ہو سکتا ہے. جو ایلیٹ گروپ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے. بقیہ یہ کہ پبلک جتنے ہیں سب کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, عمل صحیح ہونے چاہیے. لیکن سیاست حکومت کی بات ایلیٹ گروپ قائم کرتا ہے, تو حکومت قائم کرنا سب کی ضرورت ہی بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس ڈھنگ سے جو اس کو سمجھتے ہیں خارجیوں کی طرح, جو حضرت عثمان سے بغاوت کی تھی جنہوں نے, وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے ان الحکم الا اللہ, اللہ کی حکومت قائم ہونی چاہیے, حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے. وہی چیز حضرت عثمان کے زمانے سے خارجی باغیوں سے چل کر کے یہاں تک پہنچا ہے اور تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ جماعت اسلامی اور اخوانیوں نے جو کنسیپٹ اختیار کر لیا ہے اخوانیوں کا, اور صحیح جو ان آیات کی تشریح ہو سکتی ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے جنرل کر دیا کہ جو بھی اس کو نہیں مانے تو کافر قرار پائے گا. ظاہر ہے ایلیٹ گروپ کا مسئلہ ہے, کافر کیسے قرار پائیں گے؟ پھر ایک مسئلہ استطاعت کی بات ہوتی ہے. جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے اسی وقت لاگو ہوتے ہیں, آپ کے اوپر فرض ہوتے ہیں, فرد کے اوپر فرض ہوتا ہے, جماعت کے اوپر فرض ہوتا ہے جب آپ کے پاس استطاعت ہو, طاقت ہو. اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ کے اوپر فرض لاگو نہیں ہوتا ہے, کمزور ہوں تو لاگو نہیں ہوگا. تو یہاں آج کے زمانے میں مسلمان مستضعفین میں سے ہیں, یعنی کمزور. حکم الاستضعاف ہی الگ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ اگر مسلمان کمزور ہو تو کیا اس پر جو سیاسی احکام ہیں, جو حدود و قصاص کے احکام ہیں, جو اور دوسرے اجتماعی احکام ہیں, معیشت کے احکام ہیں, تجارت کے احکام ہیں, ربا سے پاک ہونے کا احکام ہیں, کیا یہ کہ اگر یہ موجود نہیں ہے, استطاعت نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ انفرادی طور پر تو آپ کو جتنا استطاعت ہو کریں, اجتماعی طور پر بھی آپ کے اندر استطاعت ہونی چاہیے. اب بتائیے آج ہندوستان میں پورے مسلمان مل کر کے اگر حکومت قائم کرنا چاہیں, حکومت اسلامیہ, اسلامی ریاست قائم کر پائیں گے؟ تو اس وقت کیا حکم ہونا چاہیے؟ اس وقت یہ ہے کہ ہم معذور ہیں اللہ کے ہاں, ہم معذور ہیں, پکڑے نہیں جائیں گے. اللہ نے خود کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو یہاں یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ ساری دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے اللہ کی شریعت یہی ہے, قرآن نازل ہوا ہے, سب کے لیے ہدایت وہی ہے کہ اللہ کی حکومت عملی طور پر قائم ہونے چاہیے اور اسی کو شریعت کو نافذ کرنا چاہیے. لیکن اگر استطاعت ہو تو کیا کریں گے؟ 13 سال مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے نبی کی حیثیت سے,
हुकूमत इलाहिया कायम की थी, ये अल्लाह ताला को ने हुक्म दिया था कि नहीं कायम करो। जब इस्तिताअत नहीं थी हुकूमत कायम नहीं हुई थी। लेकिन इनकी समझ के हिसाब से, नज़रियाती हिसाब से जब दीन को समझते हैं तो ये हुआ कि सारे मुसलमान काफिर हो गए, सब जितने हैं, यानी उलमा भी काफिर, पुलिस भी काफिर, फ़ौज भी काफिर, अवाम हिमायत करने वाले से वो भी काफिर, ये नज़रिया था। तो हुकूमत इलाहिया वाली जो बात हुई है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो खारजी कंसेप्ट था वही कंसेप्ट आपके ज़माने में अख्तियार किया गया, और जितना फसाद उन लोगों ने मचाया था उससे ज़्यादा फसाद इन लोगों ने मचाया है। अच्छा, दूसरी तो ये क्लियर होना चाहिए, पहले तो इसका इस अक़ीदे को समझें, दीन को समझें कि इस्लाम हुकूम हाकिमियत इलाह का मतलब क्या होता है। तो पहला नंबर, हाकिमियत की दो शक्लें हो सकती हैं, अक़ीदे के तौर पर मानना, अमली तौर पर मानना। अक़ीदे के तौर पर अगर एक मुसलमान शिरक नहीं करता है और अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करता है तो अक़ीदा दुरुस्त है, तो नजात है, उसके लिए बाई से नजात है। अमली तौर पर हमारे पास अख्तियार नहीं है, और ये कि तमाम फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारी है एलीट ग्रुप का, वो कायम करेंगे, पब्लिक उसकी पकड़ ही नहीं है सियासी तौर पर कायम करने के लिए। तो अगर हमारे पास उसकी इताअत नहीं है, जितना हम दीन पर अमल करते हैं उतना अमल करें, इस्तिताअत के मुताबिक इखलास से हमें निजात मिल जाएगी, जन्नत में हम जा सकते हैं। तीसरी बात ये कि हाकिमियत की कितनी शक्लें होती हैं। इस्लाम में जो तालीमात हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, का मिसाली हुकूमत क्या है, खिलाफत का, जैसे खिलाफत राशिदा का था, और वही एलीट ग्रुप कायम करेगा, नंबर एक। दूसरा है कि अगर कोई आदमी ख़ानदानी हुकूमत कायम कर ले, ज़बरदस्ती कायम कर ले, लेकिन अगर इंसाफ करता हो तो उसको भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया है। कहा अगर तुम्हारे ऊपर हबशी भी मुतय्यन हो जाए, जिसको देख कर चेहरा तुम्हें बुरा लगे, लेकिन अगर वो इंसाफ देता है, यही कि उसको खलीफा बना लिया तब भी मानना है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती आ गया इंसाफ देना है तब भी मानना है। दूसरी शक्ल। तीसरी शक्ल ये है कि आपके ऊपर जालिम मुस्लिम हुक्मरान मौजूद है और दीन के मुताबिक वो हुकूमत भी नहीं करता है, इस्लाम की तनफीज़ भी नहीं करता है, नफाज इस्लामी अहकाम के मुताबिक हुकूमत नहीं करता है। तो एक ये है कि अगर आपके पास ताकत है तो उसको किनारे लगा दो, लेकिन अगर ताकत नहीं है तो सब्र करो, लड़ाई झगड़ा करो। ये मुजाहरा, ये नारा, ये इनकलाब और ये बगावत, हरदम इसी की बात करना, तहरीरें करना, जहाँ देखो झंडा लेकर चार आदमी चिल्लाए रहे, का ये सब हराम है, इसकी गुंजाइश नहीं है। आप समाज और माशरे को दुरुस्त करो, इतनी ताकत करो, उसको किनारे करो। लेकिन ये कि चीखने, चिल्लाने, फसाद फैलाने, नारा लगाने, इनकलाब का नारा लगाना, जासूसी करना और मुआमरत और साजिश करना, ये सारे के सारे हराम है, और यही सभी लोग कर रहे हैं। चौथी शक्ल ये है कि अगर जालिम हुक्मरान है, काफिर हुक्मरान है, वो आप वहाँ रह रहे हैं, कमज़ोर हैं, अक़लियत की हैसियत से रह रहे हैं, तो आपके पास जितना है काम कीजिए और बगावत की बात मत कीजिए और न मारे जाएंगे। जितना आपकी इस्तिताअत में उसको हालात दुरुस्त कीजिए, ऐसे इतना लोगों को समझाइए बुझाइए कि हालात दुरुस्त हो, मुसलमानों की हालत दुरुस्त हो जाए, या अल्लाह तौफीक दे तो वो पूरा निज़ाम बदल जाए, इस्लामी निज़ाम आ जाए। तो चार शक्लें होती हैं यहाँ, ये हर शक्ल का इनकार इनके यहाँ मौजूद है। बस ये लड़ो, अगर खिलाफत राशिदा नहीं कायम है उसको कायम करो, नहीं होता सब लड़ो, और नहीं है जो लोग मानते हैं उसको काफिर करार दे दो। तो अब बताओ कहाँ तक बात पहुँची। तो अव्वल तो ये कि जहालत में कुफ्र का हुक्म लगाया गया, बाइकाट का हुक्म लगाया गया कि सारे सारे जाहिलियत की ज़िंदगी गुजारे हैं। मौदूदी का मसला हो, सैयद कुतुब का मसला हो, सब ने यही कहा है। जब ये लेके चले ये कंसेप्ट लेके चले तो सबों ने यही कहा कि पूरा समाज माशरा गुमराह है, बातिल है, इनसे कोई लेना देना नहीं। और शुरू में ये भी था कि इलेक्शन वोट देना हराम है, इलेक्शन लड़ना हराम है, वोट लेना हराम है, और उसके लिए इंतखाब में शरीक होना हराम है, सब हराम है, किसी के करीब न जाओ, सबसे बाइकाट होना चाहिए। यहाँ तक पहुँचे तो क्या नाम है, कुफ्र करार, लोगों को काफिर करार दिया गया, वो आज भी करार देते हैं। और ये जो अरब बहारिया आया उसमें इतना खून बहा, इतनी लड़ाई हुई, ये सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे 19 जब आज़ाद हुआ अफ़गानिस्तान, और ये लोग मुकम्मल ताकत वहाँ रहकर तरबियत हासिल की। तकरीबन 20,000 नौजवानों ने
یہ اخوانیوں کے یہ حکومت الہیہ والوں نے، تو اس کے بعد سارے عرب میں پھیل گئے کہ چل کے سب کو تختہ پلٹ دینا ہے، سارے حکام جتنے کافر ہیں سب مباح الدم ہیں، قتل کر دینا چاہیے، اور جتنے ان کے ساتھ ہیں کوئی بھی ہو، عام آدمی ہو، علماء ہو، پولیس ہو، فوج ہو، جتنے ہو سب کافر ہیں، مباح الدم ہیں۔ اب بتائیے کہاں تک پہنچی بات؟ تو سب سے پہلا نقصان دہ ہوا، غلط طور پر دین کو سمجھا، دین کو اپنا انسانی نظریہ بنا لیا، قرآن آیات کی غلط تشریح کی گئی، پھر اس کے بعد حکومت کا جو تصور اسلام میں اس کی مخالفت کی گئی، چوتھی بات پھر یہ کہ سب کو کافر قرار دیا گیا، مباح الدم قرار دیا گیا۔ اور اس سے یہ ان کا جو اخوانیوں کا 90 سال اور جماعت اسلامی کا 80 سال جو بیتا ہے ساری دنیا میں، انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے پوری تاریخ اسلام میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں رہا۔ تقریباً ان دونوں کی وجہ سے، اور خمینی کو ملا لیجئے، ان سب کی لڑائی سے تقریباً 50 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں۔ اتنا اس زمانے کے خارجیوں نے، پوری تاریخ میں خارجیوں نے حضرت عثمان علیہ السلام کے زمانے، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے آج تک پوری خارجیوں نے اتنا نہیں قتل کیا ہوگا، اتنا نہیں فساد مچایا ہوگا جتنا ان لوگوں نے فساد مچایا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ نظریاتی اسلام کا یہ نقصان یہ ہوتا ہے، تحریکی اسلام کا یہی نقصان ہوا، اور سارے مسلمانوں نے اس کو جھیلا اور جانا، ہر جگہ اس کو محسوس کیا، تو کافر قرار دیا گیا۔ اچھا اس کے بعد پلٹا کھائی انہوں نے، اس کے بعد پلٹا کھائے انہوں نے۔ اچھا دوسری مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکومت الہیہ قائم نہیں کرو گے تو سب کافر قرار پاؤ گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پہلے سب کا بائیکاٹ تھا، اس کے بعد یہ دور آیا کہ انہوں نے کہا نہیں اب انتخاب کو مان لو، اب انتخاب کو مان لو۔ ادھر انہوں نے انتخاب لڑنا شروع کیا، اور کون سا انتخاب؟ سیکولرزم والا، نیشنلزم والا، جو حرام تھا کل، اور اس کو کہتے تھے شرک فی الحاکمیت ہے، وہاں بھی یہاں بھی دونوں جگہ مان لیا گیا کہ اچھا انتخاب لڑو۔ انتخاب لڑنے لگے جب، تو بھائی قبر پوجیہ صاحب آپ بھی آ جاؤ، شیعہ صاحب آپ بھی آ جاؤ، ملحد صاحب آپ بھی آ جاؤ، قوم پرست صاحب آپ بھی آ جاؤ، اب سب صحیح ہو گئے۔ پہلے سب غلط تھے، یعنی ان کے ہاں تضاد ایک ساتھ چلتا ہے۔ آج کے دور میں ان کا ذہن و دماغ میں یہ بھی موجود ہے کہ حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے، جو نہ مانے وہ کافر ہے، اور دوسری طرف یہ تضاد کہ جو الہاد ہے، جو کفریہ نظام ہے، اور اس میں گھس گئے، حکومت قائم کرو جمہوریت کے ذریعے، حکومت قائم کرو انتخاب کے ذریعے، انتخاب لڑنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مودودی پہنچے، پہلے کہتے تھے اگر پاکستان بنے گا تو ہندو بھارت سے زیادہ ناپاکستان ہوگا، ناپاک ملک بنے گا، اور یہ کہ جمہوریت کو کہتے تھے اشد حرام ہے، سب سے حرام ہے۔ وہاں پہنچے تو انتخاب لڑنے لگے، اور اتنا انتخاب لڑنے لگے، پھر اس کے بعد اتنا زیادہ اس میں غلو ہو گیا کہ 1957 میں تمام 200 علماء ان کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کہا کیوں انتخاب لڑ رہے جو کوئی آپ کو ووٹ ہی نہیں دیتا ہے، اور ساری ضمانت ضبط ہو جاتی ہے۔ 200 علماء نکل گئے، صرف جوہلا رہ گئے یا سیکولر ملا رہ گئے۔ اس کے بعد سے اب تو انتخاب چل رہا ہے۔ تو تضاد دیکھو، ایک طرف کافر قرار دیتے تھے، مباح الدم قرار دیتے تھے، اگر حکومت الہیہ نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اور شرک فی الحاکمیت تھی، اور اس کے بعد نظام کفر کو، جمہوریت کو، سیکولرزم میں انتخاب لڑنا شروع کیا ہر جگہ، اور انتخاب لڑتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی ان کی پارٹیاں ہیں، یہاں بھی جماعت اسلامی یا ان کے چوزے یا ان کے افراق یا ان کے آف شوٹ یہاں بھی ہیں۔ ایک ویلفیئر پارٹی قائم رکھی انہی لوگ، ویلفیئر پارٹی بنا رکھی انہی لوگوں نے، تو اس میں الیکشن لڑنے کے لیے کبھی اورنگ آباد سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مرشد آباد سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہ اس میں سب سے بائیکاٹ تھا اور اس میں بنایا ہے تو اس کا وائس پریزیڈنٹ وہ ہے کرسچین ہے، پریزیڈنٹ ان کا اپنا آدمی ہے، اور وائس پریزیڈنٹ ہمارے جماعت کے ایک بیوقوف مولوی صاحب تھے، انتقال کر کے اللہ مغفرت کرے، وہ بھی اس میں گھسے رہتے تھے۔ تو یہ اگر مرشد آباد میں اہل حدیثوں کی اکثریت تھی تو ان کو وہاں سے الیکشن لڑوانا چاہتے تھے، ہم لوگوں نے ڈانٹ کر کے ان کو روکا، بند کرا، ان کا کیا بیوقوفی کرنے جا رہے ہو، ان بیوقوفوں کے چکر میں پڑ رہے ہو۔ تو یہ یہاں ایک ویلفیئر پارٹی قائم ہے، اسی کی آف شوٹ یہ بھی ہے، یہ پاپولر فرنٹ یہ بھی الیکشن لڑتی ہے، اسی کا آف شوٹ ہے، یہ مودودی آف شوٹ ہے یہ بھی۔ یہ پہلے SIM لوگ تھے، جب SIM پر پابندی لگ گئی تو 4-5 گروپ بن گئے، تو اس میں ایک ویلفیئر پارٹی بن گئی، ایک SIO کو بنا لیا، اور ایک یہ پاپولر فرنٹ بن گئے، اور ایک دوسرے لوگ ایک الگ نام سے علی خوان کے نام سے ایک بن گئے، اور ایک
ایک اور 5-6 گروپ بن گئے. یہ سارے افشوٹ جو کل سب کو کافر کرا دیتے رہتے تھے، اب ڈھنگ سے سماج و معاشرے میں بیٹھ کر کے لڑانا، فتنہ پھیلانا، جھگڑے کرنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو انسان جب صحیح دین کو چھوڑ کر نظریاتی دین کا اختیار کرتا ہے، وہ کتاب و سنت کی تعلیم کے بجائے اپنے ڈھنگ سے اپنے نظریے بناتا ہے اور اپنے پسند و چوائس کے مطابق دین بنا لیتا ہے، تو اس کو کہاں کہاں جھیلنا پڑتا ہے، کتنے رنگ دکھاتا ہے، کتنے ناٹک کرتا ہے، کتنے ڈرامے کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے باوجود ان کو شرم نہیں آتی کہ اتنا مروا دیا، اتنا کٹوا دیا، کبھی شرک کہہ رہے ہو، کبھی حلال حرام کہتے ہو، کبھی واجب کہتے ہو حرام کو، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی ان کی عقل میں نہیں آتی ہے. پھر بھی ان کو دیکھو جتنے ہیں، ہر ایک ان کے جتنے ہیں، ہر ایک کہتے ہیں کہ بھئی ہم شعوری مسلمان ہیں، بقیہ سب روایتی مسلمان ہیں. شعوری روایتی مسلمان سمجھے کہ ہم سمجھ بوجھ کے اسلام پڑھتے ہیں، اور لوگ تو اپنے پیدائشی مسلمان ہیں، گھر میں اسلام تھا اسی مطابق چل رہے ہیں. شیخیاں، یہ جو خارجیت کا کنسپٹ، اچھا پہلے والے خارجی اتنے تھے، پہلے والے خارجی جتنے تھے جو جانتے تھے اس کے لیے مر مٹتے تھے، وہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے. یہ آج کے خارجی بھی دوگلے قسم کے ہیں. ایک طرف کہیں گے تو دوسرے کا یہ الیکشن لڑنا حرام ہے، ووٹ دینا حرام ہے، اور یہ شرک فی الحاکمیت ہے، اور اہل حدیثوں کو تانا دیتے رہتے تھے کہ دیکھو الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں سب مشرک ہیں. اور اب یہ ان کے لیے واجب ہو گیا، ہر جگہ جہاں دیکھو وہاں آگے آگے گھومتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو، ہم اسلامی حکومت قائم کریں. اب کہتے ہیں وہ جمہوریت جو اشد حرام تھی، اب کہتے ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے واحد ذریعہ یہی ہے کہ الیکشن لڑا جائے. کیا کہیں گے اس کو بھائی؟ اچھا، جب آدمی خارجیت اختیار کرتا ہے تو کبھی زیرو بن جاتا ہے، کبھی ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. ہیرو بننے کی کوشش کی تو کہا سب سے بائیکاٹ ہونی چاہیے، سب گمراہی میں ہیں، سب جاہلیت میں جا رہے ہیں. اور جب زیرو بننے کی بات ہوئی تو یہاں کہ آؤ ہمیں ووٹ دے دو، آپ مشرک صاحب آپ بھی ہمارے گلے لگ جاؤ، کرسچن صاحب آپ بھی گلے لگ جاؤ ہمارے، اور ملحد صاحب آپ بھی لگ جاؤ، جتنے ہو سب ہمارے گلے لگ جاؤ، ہمیں ووٹ دے دو. کیا مسئلہ ہے؟ کیا دین ڈرامہ ہے؟ تو یہ آدمی، یہ آج کے یہ جتنے ہیں خارجی، یہ ڈرامہ باز بھی ہیں، یہ دوگلے بھی ہیں. پہلے کے خارجی تو کلیئر ہوتے تھے، ان کے ہاں نو کمپرومائز، جو جان لیا اس کے لیے جان دینے تیار ہو جاتے تھے. جو چیز جان لیا چاہے صحیح ہو یا غلط، لیکن جس کو سمجھ لیا کہ نہیں یہی دین ہے، وہ جاننے کے لیے تیار ہوتے تھے. لیکن آج کے یہ سب شیخی باز، یہ ایسے خارجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ صفاء الاحلام عادات الاسنان. اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں لونڈے اور سرفرے. صفاء الاحلام لونڈے، سرفرے عادات الاسنان لونڈے. یہ لونڈے اور سرفرے، بوڑھا بھی ہوتا ہے وہ بھی لونڈوں اور سرفروں کی طرح حرکات ہوتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی بات، اس کی گفتگو، اس کے طور طریقے سارے اسی ڈھنگ کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کہانی ہوتی ہے. ان کے بارے میں یہ ہے، خارجیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ بڑے مغرور ہوتے ہیں، اپنے دین کو، اپنی سمجھ کو سمجھتے ہیں سب سے ہائی ہیں، بقیہ سب بیکار ہیں. یہی ان کی کہانی ہے. اچھا، انہوں نے جب یہ صورت اختیار کی، خارجیت کے پوائنٹ پر چلے اور حکومت الہیہ ان الحکم اللہ کا نعرہ لگایا، تو جتنی خرابیاں ہوتی گئیں اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے ان خارجیوں کی خرابیاں گمراہیاں تھا سب ایکسیپٹ کرتے چلے گئے. پہلے کے خارجی جتنے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو پیدا ہوئے، پھر حضرت علی کے زمانے میں بہت بڑا گروپ بن گیا، تو وہ کہتے تھے 4-5 صحابی مسلمان ہیں، بقیہ سب کافر ہو گئے. سب کو کافر قرار دیتے تھے 4-5 مسلمان کو چھوڑ کر کے، کہا بقیہ سب کافر ہیں. یہ بھی وہی کرتے ہیں کہ سب کافر ہیں. اچھا، وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے. یہ بھی ان کے یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ حدیث کی بات سنو تو جیسے ان کو الجھن ہو لگتی ہے، کہاں پیش کر دیا. حتیٰ کہ مودودی کی خرافتی باتوں کو بھی اہمیت دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر. تو وہ جیسے اس زمانے میں انکار حدیث تھا، انکار صحابہ تھا، ان کے یہاں بھی انکار صحابہ ہے. اور مودودی کی کتاب خلافت ملوکیت سب سے زیادہ گمراہ کن کتاب، گھٹیا کتاب، افسانوی کتاب ہے. آدمی اگر سمجھ بوجھ نہ ہو اور پہنچ نہ ہو کسی چیز کی، تو کہیں ادھر لے لیا ایک روایت، کہیں ادھر لے لیا ایک روایت، پتہ نہیں اس کو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور ایک افسانہ کھڑا کر دیا. وہی افسانہ کھڑا کیا اس آدمی نے. ان کی ایک کتاب ہے مودودی کی، تجدید احیاء دین. اس میں جناب کہتے ہیں، خارجیت بولتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی، حضرت عثمان اپنی جان دے کر بھی اسلامی سیاست کو نہیں بچا سکے،
اور اس زمانے میں اسلامی سیاست مکمل جاہلیت کی طرف لوٹ گئی. جاہلیت سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے جو اصول، ضابطے، قاعدہ، قانون تھا عرب والوں کا، جاہلیت، اس کو جاہلیت قرار دیا گیا ہے. تو کہو سب جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، حتیٰ کہ مسلم سماج و معاشرہ سب جاہلی ہو گیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی خارجی. صحابہ ان کی نگاہ میں نہیں آئے، صحابہ ان کی نگاہ میں نہیں، خارجیوں کے 4-5 کو چھوڑ کر سب کافر قرار پائے. اچھا، خارجیوں میں اور شیعوں میں ہمیشہ آپس میں دونوں ساتھی رہے. خارجی اور شیعہ ایک ساتھ پیدا ہوئے حضرت عثمان کی مخالفت میں اور ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں. تو آپس میں ان کے عقیدے، حدیث کے سلسلے میں، صحابہ کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں دونوں ایک ساتھ رہے ہیں ہمیشہ. تو ان کے ہاں خارجیت کے ساتھ تشیع بھی پیدا ہو گیا، رافضیت، خلافت و ملوکیت. یہ اس کی تشیع کی، رافضیت کی سب سے بڑی حمایت والی کتاب ہے. اسی لیے شیعہ اس کو خوب تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. اور اسی کتاب کی بنیاد پر شیعوں نے ہمیشہ جماعت اسلامی کو اپنا بھائی قرار دیا. ادھر انہوں نے سید قطب نے بھی کتاب لکھی اسی ٹائپ کی، عربی میں، عدالت الاجتماعیہ، اسی ٹائپ کی. اس میں حضرت عثمان، بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ وہ گئے گزرے تھے، اور نہ جانے کتنے نام لے کر کے حضرت سفیان کو، حضرت ہندہ کو، حضرت معاویہ کو. حضرت سفیان اور حضرت ہندہ تو کہتے ہیں کہ سب صرف منافقت کرتے تھے، اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا. جبکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے زمانے میں، حضرت ہندہ کو، حضرت سفیان کو معاف کیا اور ان کے اخلاص کو قبول کیا. اور حضرت ابو سفیان کو باقاعدہ جہاد کے لیے جو مختلف جگہوں پر گئے تو ان کو کبھی کمانڈر بھی بنا کے بھیجا. یہ سب کچھ ہوا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب تو منافق تھے، دکھاوے کرتے تھے، اصل میں تو جاہلیت کے طور طریقے پر تھے. تو اتنے گئے گزرے لوگ کہ جو کنسیپٹ شروع کیا، انہوں نے خارجیت کو پکڑا تو سارا عمل، عقیدہ، نظریہ، خیال، باتیں، بیانات، تو یعنی ان کے سوچ وچار سب وہی ہو گیا اور وہی ساری چیزیں. اور ایکسٹرا یہ کہ یہاں پر انہوں نے آج کے زمانے کے جمہوریت کو بھی اختیار کر لیا، سیکولرزم کو بھی اختیار کر لیا. جو سیکولرزم یہ کافر نظام ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور آج اسی پر چل رہے ہیں. تو یہ سارے تضاد لے کے ڈھوتے ہیں کہ اسلام کو بھی گلے لگائے ہوئے ہیں، کفر کو بھی گلے لگائے ہوئے ہیں، اور فتویٰ بھی دیتے رہتے ہیں کہ جتنے ہیں جو اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے ہیں حاکمیت الہ کا، وہ سارے کے سارے کافر ہیں، اور جتنے حکمراں ہیں کافر ہیں. تو یہی سب ہوتا ہے. الجھنیں اور پریشانیاں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان دین کو صحیح طور پر سمجھے نہیں اور اپنا ایک نظریہ بنا کر کے قرآن و سنت کے نصوص کو اپنے خیال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور حالات و دباؤ کے مطابق جو اس کا فکر و خیال بن گیا ہے اس کے مطابق دین کو لانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری الجھنیں و پریشانیاں ہوتی ہیں. تو دین کے نصوص کو نہ سمجھنے کا یا دین کو صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھنے کا نتائج یہ ہوتے ہیں. اور یہ نتائج آپ دیکھیے، آج دیکھیے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں 2 نہ 1 سرفرے مل جائیں گے، لونڈے سرفرے، اور یہی جماعت اسلامی، تحریکیت کیا ہے؟ دنیا کے جتنے بڑے فتنے ہیں سب اس میں آ کر کے مل گئے ہیں اور ساری خرافات اس میں پہنچ گئی. 1979 میں 1979 میں خمینی کا جو انقلاب آیا ایران میں، وہ انقلاب کیا تھا؟ مکمل طور پر شیعہ انقلاب. اور اس انقلاب کا آنے کے بعد جتنا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ کو گالی دی گئی ہے، اس سے پہلے تاریخ میں کبھی گالی نہیں دی گئی ہے. ساری دنیا میں ان کے کیسٹیں، یہ ان لوگوں کا پہلے طے شدہ یہ پروگرام تھا کہ ساری دنیا 5,000 ٹی وی چینل چلائیں گے ایران والوں کا، اور جو ان کے کیسٹیں، بکلیٹ اور پمفلیٹ بڑھتے رہتے تھے، سب سے زیادہ اس میں حضرت عائشہ کو گالی دینا، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. اور یہ اس کے باوجود یہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور ان دونوں نے مل کر کے
پورے عالم عرب کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہی کی بدماشیوں کی وجہ سے اسلاموفوبیا کا نعرہ لگا، اسی کی بنیاد انہی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ انہی کی بنیاد پر ہر داڑھی والا، ہر ٹوپی والا، ہر حجاب پہننے والی عورت کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے جس طرح اپنا رویہ اختیار کیا، جس طرح ان کی سرگرمیاں رہیں اور جس طرح ان کا کنسیپٹ رہا، جن کی طرح دعوت و تبلیغ رہی، اس کے نتیجے میں 90 اور 80 سال تک مسلمانوں نے اتنا جھیلا ہے، اتنے مارے گئے ہیں، خود انہوں نے مارا، اور دشمنوں کو ان کی بدماشیوں کی وجہ سے موقع ملا حملہ کرنے کا۔ تو آج ہمارے آپ کے سامنے ہے، جب سے یہ معاملہ ختم ہوا ہے عراق و ایران، عراق میں عرب بحریہ جو چلا نا، ابھی تک چل ہی رہا ہے۔ صفائی ہوئی، امریکہ چڑھ دوڑایا تھا ان کی بیوقوفی کی وجہ سے، اب وہ گیا افغانستان سے، عراق سے ابھی پورے طور پر نہیں گئے ہیں۔ اور جو لڑائیاں جاری ہیں لبنان میں، جو لڑائی جاری ہے سیریا میں، جو لڑائی جاری ہے اس میں لیبیا میں اب تک، اور ان کے اور تو ہر جگہ مارے پیٹے گئے، کنارے لگا دیے گئے، لیکن اب بھی عراق اور لیبیا، لبنان اور یہ کیا نام ہے سیریا، ان 4 ملک میں اب تک ان کی تباہی جاری ہے، لڑائیاں جاری ہیں، اور یہ کوشش ہے کہ اس پر ان کا کنٹرول ہو جائے۔ لیکن وہاں پر لیبیا میں باقاعدہ اخوانیوں کا جتھا لڑ رہا ہے، سیریا میں تباہی آ ہی گئی، ایران کی سب سے بڑی مداخلت۔ تو یہ سب چیزیں جو تباہیاں آئی ہیں، ان کا جو کنسیپٹ تھا حاکمیت الہ کا، اور وہ خارجی کنسیپٹ لے کر کے چلے، اس کے نتیجے پر مسلمانوں کو تباہی، بربادی، گمراہی، ضلالت، قتل، کفر، ہر طرح کی جتنی تباہیاں انسان پھیلا سکتا ہے وہ ساری مسلمانوں کی جھیلنی پڑی۔ اب لوگ بتائیے 9/11 کے بعد یہی کہا جاتا ہے، اس کا مصنف اور اس کا ذریعہ یہی لوگ تھے جو جا کر کے افغانستان میں خارجی تیار ہو رہے تھے، انہی کے اتیجت کرنے کی بنیاد پر، انہی کی بدماشیوں کی بنیاد پر ساری دنیا نے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جیل خانہ بنا دو ہر دنیا میں، اور جیل خانہ بنائے کہ نہیں۔ 9/11 کے بعد جو ورلڈ ٹاور گرا تھا امریکہ کا، اس کے بعد ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہیں سے کوئی پیسہ بھیج دے اگر $100 تو اس کی پکڑ ہو جاتی تھی۔ کہیں داڑھی والا جا رہا ہے اور ہر طرف اشارہ ہوتا تھا یہ دہشت گرد ہے، کوئی حجاب والی عورت جا رہی ہے دہشت گرد ہے، پوری دنیا کو جیل خانہ بنا دیا گیا۔ اور اس میں سب سے بڑی بدماشی انہی لوگوں کی تھی جو خارجیت کا کنسیپٹ تھا، اور جس طرح انہوں نے ادھم مچایا تھا، بدماشی مچائی تھی۔ ابھی ہندوستان میں دیکھ لیجئے، ہندوستان میں یہ لونڈے سر پھرے، علی گڑھ سے شروعات کی SIM کی، اور انہوں نے شیخیاں، ہم لوگ کب تک مکہ کی زندگی رہیں گے، مدنی زندگی آنی چاہیے۔ ارے بھائی آپ کے پاس کوئی تیاری ہے؟ اکثریت تو شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے۔ کہاں قائم کرو گے؟ قبرستان میں جا کر کے پوجا کرواؤ گے اسلامی حکومت قائم کر کے؟ اور یہ کہ جب اکثریت کی چاہو گے ووٹ ملے تو کیا کرو گے؟ پھر قبر پختہ کمرے بنواؤ گے، اور جو جتنی بدعات و شرکیات ہیں ساری چیز کو پروموٹ کرو گے، تبھی تمہاری حکومت قائم رہے گی کیا؟ اگر ہو جائے تو، اور اگر نہیں کرو گے تو پبلک لات مار کے کھینچ دے گی۔ تو یہ عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، علم بھی نہیں، شرافت بھی نہیں، تواضع بھی نہیں، جتنی خرافات تھیں اس خارجی کنسیپٹ کی بنیاد پر یہ لوگوں نے قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے 14 صدی میں مسلمانوں کو جو سب سے بڑا فتنہ آج ملا ہے، یہی سب بڑا فتنہ ہے تاریخیت کا، خارجی کنسیپٹ کا۔ اچھا، خارجیت کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، آپ کے زمانے میں منافقین تھے، منافقین کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ خارجی اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن بتا دیا پہلے ہی کہ کیا فتنے آنے والے ہیں۔ خارجیوں کو کہا گیا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں خارجیوں کو، اور کہا خارجی ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہمیشہ تاریخ میں خارجی پیدا ہوتے رہیں اور قیامت تک۔ اور جب دجال آئے گا تو دجال کے ساتھیوں میں سے خارجی بھی رہیں گے، اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ اور اس زمانے میں دیکھیے چھوٹے موٹے جتنے دجال آئے سب کا ساتھ انہوں نے دیا، خمینی کا ساتھ دیا، صدام نے جو حملہ کیا ہے عراق پر تو ان کا ساتھ دیا، یا کہ سعودیہ پر حملہ کرنے کے بعد تھی تو اس کا ساتھ دیا۔ جتنی بھی دجل و فریب، قتل و خریدی، ستم گری کے کام ہوئے ہمیشہ ان خارجیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور مسلمانوں کو عجیب مسئلہ ہے، مسلمان جدھر کچھ چمتکار دیکھ لیے امام مان لیا،
جس نے کوئی ڈرامہ کیا ہے معام مان لیا. اچھا یہ ایک ڈرامہ تو ہے نہیں. آج دیکھیے مسلم سماج معاشرے میں ایک اسرار احمد کی بڑی تقریر سنتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد جو انتقال کر گئے, جس کو دیکھو ادھر, اس سے بھی بڑا مودودی سے بڑا خارجی تھا وہ آدمی. ان کے پاس تو پڑھے لکھے تھے, یہ عربی جانتے تھے, اسے جانتا بھی نہیں تھا, لیکن جب دیکھو تفسیر کرتا پھرتا تھا. اوٹ پٹانگ باتیں. میں 40 سال تک اس کے پرچے آتے تھے, ایک نظر ڈال لیا کرتا تھا. سنجیدگی سے ایک مرتبہ کہا چلو دیکھیں لکھتا کیا ہے آدمی. 2 مرتبہ کوشش کی, پڑھا تو بکواس اٹھا کر پرچہ ادھر پھینکا کہ آخر ان بیوقوفوں کو, جاہلوں کو کیوں شوق ہو جاتا ہے دعوت و تقریر کا, جب کہ آپ کا کنسیپٹ درست نہیں ہے, جب آپ کو اصول و ضابطہ نہیں ہے, آپ عربی نہیں جانتے ہیں, آپ کے پاس علم نہیں, علماء سے پڑھا نہیں, بس تقریر کرنا کمال ہے. لیکن بس شیخی, جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا نا خارجیوں کی خوبیوں میں سے 2 کہ صفاء الحلام حداث الاسنان, لونڈے و سرفرے, یعنی عقل کی بات ان کو نہیں سوچے گی, فکر و فراست نہیں رہے گی, بس وہ جذباتی باتیں, جذباتی خیال اور سطحی باتیں, سطحی خیال اور شیخی کہ ہم سے بڑا کوئی قابل نہیں, ہم سے بڑا کوئی اچھا نہیں. اور سیکولر ملا کم علم عقل لوگ تالی بجاتے رہے, بہت بڑے خطیب, بہت بڑے خطیب, بہت بڑے خطیب. ان لوگوں نے صرف تباہی پھیلائی ہے, مسلم سماج و معاشرے کو گمراہی دی ہے, جذبات سے کھیلا ہے, لوگوں کو بانٹا ہے, اور صحیح بات کے کہنے کے بجائے ہمیشہ غلط بات کی. جتنا دجل و فریب بات تھی اس کی حمایت کرتے رہے. اسی کے ٹائپ کا ایک وحید الدین خان صاحب ہیں, وہ بھی جدھر دیکھو ادھر ان کے ریئیکشن میں مودودی کے ساتھ تھے, پھر اس سے الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد ان کا یہ نہیں کہ اسلام تو صرف فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے. قرآن شریف کا ترجمہ کیا انہوں نے, اس میں پیش لفظ ہے, اس میں لکھتے ہیں جناب کہ اسلام فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے. وہاں نہ سماجی نظام ہے, نہ اجتماعی نظام ہے, نہ تعلیمی نظام ہے, نہ معاشی نظام ہے. اس کے لیے اسلام تھوڑا آیا ہے, فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے. یعنی سیکولرزم کی طرف وہ آ گئے. وہاں یہ تھا خارجیت کہ سب کافر ہیں, انہوں نے کہا نہیں سب غلط ہے, صرف فرد کی اصلاح ہونی چاہیے. یعنی سیکولرزم, اپنے فرد کی بات کرو, باقی جیسے نظام ہے دنیا کو اسے چلاؤ. کیا تماشے ہیں, کتنے بھی ڈھونگی آدمی کے کتنے ماننے والے موجود ہیں آج تک. پڑھنا لکھنا نہیں, غور نہیں کرنا, علماء سے رجوع نہیں کرنا, من مانی جدھر جہاں نوجوان بھاگا جا رہا ہے, سرفرے بھاگے جا رہے ہیں. یہ جتنے ہیں یہ جو ملت کے دشمن, دین کے دشمن, جوہلا, جو شیخی باز, مکاری, عیاری, من مانی اپنے فیصلہ کرنے والے, جو سسٹم ہے اسلام دین کو سمجھنے کا, دین کو سمجھانے کا, علماء سے رجوع کرنے کا, جو اصولی کتابیں ان کو سمجھنے بوجھنے کا صلاحیت نہیں, جانتے کچھ نہیں, لیکن نعرے بازی کی بنیاد پر تباہ و برباد کر دیا. کم سے کم جتنے دھماکے کے تھے انہوں نے ایک ہی سال کے اندر 8-10 دھماکے کیے. 40,000 مسلم نوجوان ہندوستان میں جیل میں گئے, ان کی زندگی برباد ہو گئی. اور اس پر بھی ان کو شرم نہیں آتی شیخی کی بڑے قابل ہیں, دین کے ٹھیکیدار ہی ہیں, دین کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے ایجنٹ بنا کے بھیجا ہے کہ جا کر کے سارے ہندوستان میں یہی لوگ دین کی حمایت کریں گے. جبکہ ان کا وضو کا طریقہ نہیں جانتے, معمولی عقائد کے مسائل کو نہیں جانتے, لیکن بس ہی نعرے بازی, سیاسی اسلام, نظریاتی اسلام. اسلام نظریاتی نہیں ہے, اسلام اللہ کا پیغام ہے. اس کو پڑھنے کا, اس کو سمجھنے کا, اس کو عمل کرنے کا, عقیدہ بنانے کا اپنا ایک اصول ہے, ضابطہ ہے. 1400 سالوں سے اصول و ضابطہ چل رہا ہے, اور جو اسے بغاوت کرتا ہے وہ صرف خارجی بنتا ہے. اور خارجیت گمراہ فرقوں میں سب سے خطرناک چیز خارجیت ہے اور خارجی ہے. لیکن مسلمان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور ان کو تو چاہیے, اگر ان کے پاس خود اتنا نقصان پہنچا ہے ملت کو کہ پوری 14 صدیوں میں اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا ہوگا جتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچا دیا ہے. لیکن آج بھی ان کو شرم نہیں آتی ہے, آج بھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے, آج بھی اپنی شیخی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آج بھی اپنی دعواداری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. نخرے ان کے عجیب ہوتے ہیں, بات کریں گے ایسا لگتا ہے جیسے انہی کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور بھیجا ہے اسلام کا ٹھیکیدار بنا کر کے. ایسے ڈھنگ سے گفتگو, ایسے گھنٹے شین کا آپ سے باتیں, ایسے انداز سے سازشی گفتگو, ایسے کاٹ چھاٹ سے گفتگو, یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ ان لوگوں کو اپنے آپ کو توبہ کر لینی چاہیے اور سارا کام چھوڑ کر کے ملت کا حصہ بن جانا چاہیے. اپنی الگ ان کو پہچان بنانا, الگ جماعت قائم کرنا ان کے لیے حرام ہے. یہ صرف تباہی گمراہی پھیلا سکتے ہیں, یہ معمولی اصول و ضابطوں کو بھی نہیں جانتے ہیں. اور یہ کل یہی ہے کہ جب انسان کا بنیاد غلط ہوتی ہے,
جب انسان کی کوئی بنیاد رکھے گھر کا اور ٹیڑھی ہو تو دیوار اٹھائی جائے گا، ٹیڑھی تو جائے گی۔ تو ان کا جو کنسیپٹ شروع سے خارجیت کا ہے، تو جتنا ان کا عمل ہے، عقیدہ ہے، تنظیم ہے، سوچ وچار ہے، کتابیں ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، ان کی بھاگ دوڑ ہے، ساری کی ساری امت کی تباہی کا سامان بنی، اور تباہی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ساری تباہیاں مسلمانوں کو جھیلنی پڑی، برداشت کرنی پڑی۔ اب جا کر کے مسئلہ ٹھنڈا ہوا ہے، تو اب جا کر کے ان لوگوں کو تھوڑا ان کی بازار ٹھنڈی ہوئی ہے اور ان کی دکانیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ لیکن خارجیت بسا اوقات ایک ہی 10 سال کے اندر 10 جگہ نکل سکتی ہے، ہمیشہ اس کا ڈر رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجیت کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اس کو پڑھیے تو خارجیت ڈھنگ سے نکل سکتی ہے، 10 فرقے نکل سکتے ہیں خارجیوں کے، 10 جگہ سے نکل سکتے ہیں، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اس فتنے کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کا یہی جدید خارجیت ہے، اور یہ جدید خارجیت میں اسلام کو صحیح نہیں سمجھیں گے، شیخی رہے گی، غرور رہے گا، دواداری رہے گی، اور کیا نام ہے جذبات سے کھیلنے والی بات ہوگی، نعرے رہیں گے، ہڑبونگ رہے گا۔ یہی سی چیز تو ان کی پہچان ہے۔ 4 آدمی ہیں پھر بھی نعرے بازی، پھر بھی بیان بازی، پھر بھی ہورڈنگ، پھر بھی جلوس نکالنے کی باتیں، سب کیا ہیں؟ اسلامی نقطۂ نظر سے ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری سرگرمیاں اسلامی نقطۂ نظر سے حرام ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ بھئی ایک سنجیدہ انسان بنو، باوقاری انسان بنو، آپ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ ہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ مبلغ ہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ ہادی و رہبر ہیں۔ یہ اپنی حیثیت سمجھتے نہیں ہیں، ایک سڑک چھاپ باتیں، سڑک چھاپ کام، سڑک چھاپ رویے، سڑک چھاپ بات، سب کچھ سڑک چھاپ۔ تو دوسروں میں تو اصل یہی ہے کہ اس زمانے کی برائیاں اور آج کی برائیاں سب کچھ ملا کر کے ایک مکس اپ انہوں نے تیار کیا ہے، سیاسی اسلام کا، تاریخی اسلام کا، نظریاتی اسلام کا۔ تو سمجھدار لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان مسئلے کو سمجھیں، جانیں۔ ایسا نہیں ہو کہ بس جو کہہ دیں بھاگتے چلے جاؤ، ان کے پیچھے بھاگتے چلے جاؤ ان کو۔ اور عام طور پر نوجوانوں کے لیے بڑی کشش ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں نا، نعرہ کوئی دے دیا، نعرہ لے کے چل پڑے، تو نعرہ بازی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ہر لفظ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہر جذبہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہر سوچ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ آزاد نہیں ہے جو آدمی، اچھا یہ جو تنظیمیں بنتی چلی جاتی ہیں، ادارے کھلتے چلے جاتے ہیں، کہ یہ آسان ہے، اسے اس کی گنجائش ہے۔ ہر چیز، یہ بھی اگر کوئی ادارہ بنے، اگر کوئی تنظیم بنے، اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو تو اس کے لیے وہی اہل حل وقت سے اجازت لینی پڑے گی۔ اہل شورا یہی ہر جگہ مؤثر ہیں، ہندوستان میں بھی وہ تو اہل شورا اسلامی خلافت بھی قائم کرتے ہیں، لیکن اقلیات جہاں ہیں وہاں بھی ان کا کام یہ ہوگا۔ مثلا اگر کسی گاؤں میں کوئی آدمی مسجد بنانا چاہتا ہے، مدرسہ بنانا چاہتا ہے، ویلفیئر کا کام کرنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی لنگڑا اٹھے گا اور بنا دے گا؟ لیگلٹی حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اہل حل و عقد کی اس میں شمولیت نہ ہو، ان سے اجازت نہ ہو۔ اسی لیے آج ہندوستان میں جتنی آرگنائزیشن ہیں، ادارے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اکثر انلیگل قرار پائیں گی، لیگلٹی ان کو حاصل ہی نہیں ہوگی۔ کھیل تماشا نہیں ہے۔ ایون ایک آدمی اگر اپنے جیب سے خرچ کر کے کوئی ادارہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس کو لیگلٹی اسی ملے گی جو اس ایریے کے اہل حل وقت، سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، امت کے مسائل کو جاننے والے، امت کے بے خواہ لوگ جب ان کو اپروول نہ دیں تب تک نہیں کام کر سکتا آدمی۔ یہ تماشا تھوڑا ہے، جس کو دیکھو 2 آدمیوں کو اٹھا جماعت قائم کر لیا، 2 آدمی اٹھا ادارہ قائم کر لیا، 4 آدمی اٹھے انجمن قائم کر لیا۔ دیدہ دیکھو سڑک چھاپ لوگ، کئی مرکز بن رہے ہیں، اسلامی مراکز بن رہے ہیں، کئی کچھ بن رہے ہیں۔ کھلواڑ نہیں ہے یہ، دین کو ڈھانے، دین کو برباد کرنے، دین کو توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا یہاں نظم ہے۔ ایون اقلیت میں بھی، یہاں بھی مسلمانوں کو، مثلا ہندوستان، یہاں مسلمانوں کو آزاد جس طرح چاہ رہے ہیں۔ آج تو مسلمان جتنے رہ رہے ہیں وہ تو غوثاؤں کا غوثائی سیل کی طرح رہ رہے ہیں۔ کوئی آدمی خارجیت کی طرف بھاگا جا رہا ہے، کوئی جمہوریت کی طرف بھاگا جا رہا ہے، کوئی ملت کا غدار بن رہا ہے، کوئی دشمنوں کے لیے جاسوس بن رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ اصول و ضابطے ہیں یہاں۔ ہر محلہ، ہر گلی، ہر گاؤں میں اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہونے چاہیے۔ وہاں اجتماعیت ہو، وہاں جو سربراہ ہو، وہاں اہل حل وقت کی بات سنی جائے اور اسی کے مطابق کام کیا جائے۔ یہ فیشن بن گیا ہے
مرکز اسلامی فلاں ڈھکاں یہ یو جدھر دیکھو ہر ایرا غیرہ بلکہ سماج معاشرے کے جتنے لچے لفنگے ہوتے ہیں ناکارے، وہ چندہ رسید چھپوا لیا، چندہ کرنا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ چندہ کھوری، چندہ بٹوری کی بنیاد پر جتنی تنظیمیں، ادارے، مراکز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک شوسہ یہ بھی دارالقضا بنا رہے ہیں، جدھر دیکھو دارالقضا۔ دارالقضا کی حیثیت ہوتی ہے کورٹ کی طرح کہ اس کو اتھارٹی اور حکومت اور پاور ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ دارالفتہ کھول سکتے ہیں یا اصلاحی کمیٹیاں قائم کر سکتے ہیں۔ جس بے کو سرفرے کو دیکھو دارالقضا قائم کر رہا ہے، مذاق ہے یہ دارالقضا کے نام پر۔ اسلامی عدالت قائم کریں گے؟ آپ نے کسی کے قائم کیا ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فیصلہ دے دیا، کہ ہم ٹھکراتے ہیں، اپنے پیر میں رکھتے ہیں۔ کہاں گیا اسلامی قضا؟ جیسے یہاں توہین عدالت ہوتی ہے اگر آدمی ٹھکرائے، ویسے دارالقضا میں بھی اگر کوئی آدمی فیصلے کے خلاف کرے تو جیل میں جا سکتا ہے، باقاعدہ اس کے ساتھ سلطہ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے۔ یہاں آسان بنا لیا دارالقضا۔ اچھا دارالقضا جتنے بنے ہوئے ہیں بہت سے، کیا ہے؟ حکومت سے سہولتیں حاصل کرنے کے لیے کہ چلو ہماری اتھارٹی ہے، حکومت مان لے۔ کیا تماشے ہیں، مکاریاں، عیاریاں، اس کے سوا کیا ہے؟ دارالقضا ہندوستان میں نہیں قائم ہو سکتا ہے، الا کہ آپ کو اگر حکومت طرف سے اجازت مل جائے کہ چلو اپنا فیصلہ کر سکتے ہو اور اس کو اتھارٹی ملے تو کیجیے گا دارالقضا۔ جدھر دیکھو دارالقضا، 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 ہر گلی کوچے میں دارالقضا۔ کھلواڑ بنا رکھا ہے اسلامی ضابطوں کو، اسلامی مصطلحات کو۔ تو یہی سب تماشے ہو رہے ہیں۔ کوئی خارجی بنا جا رہا ہے، کوئی سیکولر ملا بنا چلا جا رہا ہے، کوئی ادھر قائم کر رہا ہے، ادھر کام۔ بہتات ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، صرف کرپشن۔ پیسہ جمع کرو، کھیلو، کھاؤ، خیانت کرو اور اجتماعیت کو تباہ برباد کرو، اور رہبری کے بجائے توڑو، ہر ایک الگ الگ جتھا بنائے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں اگر اپروول ملتا ہے اہل حل وقت سماج کے جو ایلیٹ گروپ ہے، ایلیٹ نہیں ہے جو دنیا کے 420 اور مالدار ہو گئے تو سب جیسے ان کو عقل آ گئی، دین بھی آ گیا۔ دینی اعتبار سے جو آدمی ایلیٹ ہو، جو 6 میں نے اصول بتائے، ضابطے بتائے ہیں، اس کے مطابق اگر ہو تو کہیں بھی کوئی کام کسی محلے، گلی، گاؤں، شہر میں ہو، ان کی شراکت، ان کی رائے، ان کی نگرانی ضروری ہے۔ اگر اس کی نگرانی، ان کی رائے، ان کا اپروول نہیں ملتا ہے تو ایسے سارے جتنے ادارے ہیں، جتنے مراکز ہیں، جتنے جو کچھ بھی ہوتے ہیں ملت میں اجتماعی کام، وہ سب کو لیگلٹی نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ سب کہاں سے آئے پھیلاؤ؟ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ خارجیت جب پیدا ہوتی ہے تو مرجعیت علماء ختم ہو جاتی ہے، یعنی علماء کیا جانے، ہم جانتے ہیں۔ ارے ایسے ایسے سرفرے ملے یہ خارجیت والے، تحریکیت والے، کہتے ہیں شیخ ابن باز کو تو صرف علم دین حاصل تھا، ہم تو علم دین جانتے ہیں، سائنس جانتے ہیں، اسے بڑے عالم ہیں۔ وہ بیوقوف جن کا استنجا نہیں صحیح ہو سکتا ہے اور جو یہ قائے صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ سرفرے دعویٰ دار بنتے ہیں کہ شیخ ابن باز سے تو ہم سے بڑے عالم ہیں، وہ تو صرف دین جانتے تھے، ہم دین بھی جانتے ہیں اور سائنس بھی جانتے ہیں۔ یہی سرفرہ پن، یہی خارجیت ہے۔ آج جدھر دیکھو ادھر لونڈے سرفرے جو مودودیت کے اثرات میں آئے ہیں، تحریکیت کے اثرات میں آئے ہیں، یا خارجیت کے اثرات میں آئے ہیں، یا خمینیت کے اثرات میں آئے ہیں، وہ ان کا مزاج ہی نہیں ملتا ہے، بگڑے ہوئے، لگتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے، یہ دوسری امت کے دوسرے ان کے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادی رہبر نہیں ہیں۔ یہ خمینی ہو گیا ہے، مودودی ہو گئے ہیں، بننا ہو گئے ہیں، وحید الدین خان ہو گئے ہیں، اسرار احمد ہو گئے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ساری کے سارے فتنے ہیں، تماشے ہیں۔ ان کی جتنی تحریریں ہیں اگر اسلامی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو اکثر تحریریں اس لیے ہیں کہ ان کو لے جا کے چوراہے پہ آگ لگا دینی چاہیے، اس لائق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔